اور دیکھیے آج کے لمحے میں بات کروں کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، پھر بھی ملیشیا جیسے ملک میں ہمارے طیارے کو پکڑا جاتا ہے اور سواریوں کو اتار کر رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بے عزتی ایک ایٹمی پاور کے حامل ملک کا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ملک معاشی طور پر ان لوگوں نے کمزور بنایا ہے۔ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک جمہوری تسلسل کے نتیجے میں بنا ہے، جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں، اور ناکام اس لیے ہے کہ یہاں حقیقی معنوں میں جمہوریت آج بھی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت یہ صابن پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ نمسکار دوستو، ایون نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ تو آج ہیں ہم ایک اور نیوز کے ساتھ۔ جی دوستو، آپ اس ویڈیو میں دیکھ پاؤں گے پاکستان کی پلین کے اوپر ملیشیا نے جس طرح بھی قبضہ کیا ہے اور جس طرح ملیشیا نے پاکستان کو اس کی اوقات دکھا دی ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹمک بم ہونے کے باوجود بھی ملیشیا پاکستان سے بالکل بھی نہیں ڈرتا دوستو۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پاؤں گے پاکستان کے ہی اینکر نے پاکستانیوں کو آئینہ دکھا کر ان کی اوقات بتا دی ہے دوستو۔ پاکستانیوں کو بتایا ہے کہ پاکستان ابھی اندر سے پورا کھوکھلا ہو گیا ہے دوستو۔ تو یہ ویڈیو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دھنیہ واد۔ مودی جی نے کرونا ویکسین نکالی اور اس کو وہ سب لوگوں کے اوپر ٹرائی کر رہے ہیں، اپنے علاوہ خود کے اوپر ٹرائی نہیں کر رہے۔ بہت سے لوگ وہاں پہ کہہ رہے ہیں، ان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی پہلے مودی جی اپنے اوپر تو ٹرائی کریں نا ویکسین، پھر ہمیں دیے گا۔ لیکن مودی جی بھی بہت ہوشیار ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے میں دوسروں پہ ٹرائی کروں گا پھر خود لگواؤں گا۔ لیکن چلے کہیں تو پہنچے نا، ویکسین کم از کم ہو تو رہی ہے، کیسی بھی ہو، 1% صحیح، 2% صحیح، 10% صحیح۔ لیکن پاکستان میں تو ابھی تک اس بارے میں ہم نے سوچنا بھی شروع نہیں کیا ہے کہ ہمیں کرونا ویکسین لینی ہے اور کہاں سے لینی ہے، کون اللہ کا بندہ ہمیں دے گا، کون ہم سے جو ہے وہ فری میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہم اللہ کا بہت احسان ہے، ہم سارے کام مفت میں کرواتے ہیں۔ ہم انڈیا کی طرح پیسے ضائع کرنے کے بالکل حق میں نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا ملک روز آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کتنے زیادہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہمارے کنٹری میں لوگ لے کر آتے ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم جیسے بھی بات کریں، ہمارا ایک ملائیشیا والے ویسے بڑے خراب ہیں نا، میں تو کبھی بھی ملائیشیا نہیں جاؤں گی، میں نے یہ سب فیصلہ کر لیا، پوری دنیا میں گھوموں گی لیکن ملائیشیا نہیں جاؤں گی۔ یہ کوئی طریقہ ہے ان کا؟ انہوں نے ہمارا جو پلین گیا تھا وہاں پہ بیچارہ ان کے پیسنجرز کو لینے کے لیے، وہ انہوں نے وہیں پہ گراؤنڈ کر لیا اور کہتے ہیں جی آپ نے پیمنٹ نہیں کی ہے۔ تو ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی بھائی، ہم نے تو بہت لوگوں کی پیمنٹ نہیں کی ہے، آپ کوئی پہلے نہ آپ آخری ہیں، تو آپ دوسروں سے سبق سیکھیں۔ ہر بندہ تو اس طرح نہیں کرتا کہ وہ ہمارا پلین پکڑ لے اور یہ وہ۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملائیشیا کانفرنس میں کیوں نہیں گئے تھے۔ دیکھیں پرائم منسٹر وہاں جاتے اور وہاں پہ وہ جو پلین تھا اس کو وہ گراؤنڈ کر لیتے اور پھر آنے نہیں دیتے، عمران خان صاحب کو وہیں بٹھا لیتے چلغوزے کھانے کے لیے۔ چلغوزے سے مجھے یاد ہے، مجھے نہیں پتا ہندی میں چلغوزے کو کیا کہتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اتنے مہنگے ہیں نا چلغوزے کہ ہم نے تو اس پورے سیزن میں ہاتھ بھی نہیں لگائے، ایک نظر دیکھا تک نہیں ہے ڈرائی فروٹس میں کہ چلغوزے نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ویسے آپ لوگ مجھے بتائیں گے چلغوزے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اتنے سے ہوتے ہیں نا، ان کو چھل کے بڑی مشکل سے کھانے کو ملتے ہیں لیکن بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ تو خیر میں کہاں سے کہاں نکل گئی، میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب اسی وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں کی جو ملائیشیا کی کانفرنس تھی اس میں نہیں گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو نہیں جا رہا، اس لیے کہ یہ تو عجیب ہی لوگ ہیں، مطلب وہ پیسنجر بھی رکھ لیتے ہیں اور وہ جہاز بھی رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ آنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ مطلب یہ محبت نہیں ہے ان کی، یہ ایک سیلفشنس ہے، ایک عجیب سی حرکت ہے نا کہ دیکھیں پیسے نہیں دیے تو کیا ہو گئے، دے دیں گے، کون سے بھاگے جا رہے ہیں، کنٹری لے کے کہاں بھاگ جائیں گے ہم لوگ۔ لیکن نہیں، بس کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اور اگر ہم اپنے جو ہمارے فورن منسٹر صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اگر ان سے ہم پوچھیں کہ جی شاہ صاحب بتائیے نا بھلا یہ ملائیشیا نے کیا کیا، اور ہمارا تو پلین ہی روک لیا اور ہمیں تو کہا کہ جی آپ نے پیمنٹ نہیں کی ہے، وہ جو لیز پہ آپ نے جہاز خریدے، تو وہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھارت پورے خطے میں اکیلا ہو رہا ہے، بھارت پوری دنیا میں اکیلا ہو رہا ہے۔ ارے شاہ صاحب ہم نے آپ سے پوچھا ہے پلین کا، آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت تنہا ہو رہا ہے دنیا میں، بھارت پورے دنیا میں بھارت کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو اچھی بات ہے نا، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی نہ پوچھے، اس لیے کہ ہمیں تو پوچھ کے دماغ کھایا ہوا ہے۔ IMF نے بھی اور دوسرے ورلڈ بینک اور جس سے بھی ہم نے پیسے اٹھائے ہیں،
उस चीज से तो भारत बचा हुआ है, इसीलिए भारत ने किसी से पैसे ही नहीं लिए। अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं गुजारा कैसे करते हैं लोग बगैर पैसे मांगे। हमें तो मतलब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम किसी से मांगे बगैर जो है वो अपना कंट्री को चला सकते हैं। और ये भारत के लोग पता नहीं क्या क्या लकड़ियां खाते हैं कि क्या खाते हैं, हवा खाते हैं कि ये लोग मतलब इनकी गवर्नमेंट जो है वो कोई खास ऐसा लोन पकड़ती ही नहीं है कि कोई कंट्री इनके पीछे पड़े, इसी वजह से तो अकेले हो रहे हैं। अब देखिएगा बिल्कुल भारत जो है ना तन्हा हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, कोई इसको नहीं पूछेगा, सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे ही लगे रहेंगे। लाओ हमारे पैसे निकालो, सऊदी अरब कहेगा पैसे निकालो, कतर कहेगा पैसे निकालो, चाइना कहेगा या अल्लाह, चाइना तो ना ही कहे तो अच्छा है। चाइना ने कहा ना तो हम सबकी आंखें यूं छोटी छोटी करनी पड़ेंगी हमें, और नाके भी ऐसे, आपको पता है ना छोटी छोटी नाक होती है उनकी, छोटी छोटी आईज होती है, तो हमें तो फिर चाइनीज ही बनना पड़ जाएगा। इसलिए अगर कहीं चाइना ने पैसे मांग लिए तो बस समझो जी भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। वो जो बख्शी सर कहते हैं ना, बड़े मजे का लगता है मुझे जब वो कहते हैं ना लेने के देने पड़ गए,